اس نمائندے کو بنا لوں تو جیسا میں حکم دوں گا ویسا تمہیں کرنا ہے۔ کیا حکم خدا ہے؟ حکم خدا یہ ہے کہ جب میں اس پتلے کے اندر اپنے اس خلیفے کے اندر روح کو پھونکوں گا تو تم سب کے سب اس کے سامنے سر کو جھکا دینا۔ یہ حکم الہی ہے۔ اللہ کائنات کے بنانے والے نے یہ بات تمام ملائکہ کے سامنے کہی کہ جب میں اس پتلے کو بناؤں اور بنا کے ریڈی کر دوں اور جب میں روح پھونکوں تو تمہیں سجدہ کرنا ہے۔ اور پھر سب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں گے، سجدہ کریں گے۔ جب جناب آدم کا پتلا اللہ بنا رہا تھا تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ دیکھ نہیں رہے تھے۔ جب آسمان کی بلندیوں کے اوپر جناب آدم کا پتلا بن رہا تھا تو ملائکہ بھی گزرتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ آدم کا پتلا بن رہا ہے۔ اور ان ملائکوں کے درمیان وہ شیطان بھی موجود تھا جس کا نام ابلیس تھا، لیکن دونوں میں فرق تھا۔ ملائکہ احترام کی نظر سے دیکھتے تھے، وہ احترام کی نظر سے نہیں دیکھتا تھا، کیونکہ اس نے پہلے ہی کہہ دیا معبود تجھ سے بنائے گا، جو خونریزی پیدا کرے، جو زمین کے اوپر جا کے خونریزی پیدا کرے۔ جبکہ معبود اگر کسی کو بنا رہا ہے تو ملائکہ کو کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ملائکہ کو بنانے والا ہے معبود جو آدم کی فکر کر رہا ہے۔ کب خونریزی پیدا کرے گا؟ معبود کی آواز ہے، جو معلوم ہے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اچھا، جب جناب آدم کا پتلا بن کے تیار ہو گیا پھر کیا ہوا؟ جناب آدم کا پتلا بن کے تیار ہو گیا۔ اچھا، جب بن کے تیار ہو گیا تو اللہ نے کہا کہ اب میں روح پھونکنے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے جناب آدم سے عہد لیا گیا۔ جناب آدم سے عہد یہ لیا گیا کہ اے آدم، ان 5 ہستیوں کے پہلے ناموں کا اقرار کرو اور نبی کی نبوت کا اعلان کرو، اور اگر یہ محمد نبی تمہارے زمانے میں آیا تو تم اس کی نصرت بھی کرو گے، اس کی مدد بھی کرو گے، اس کے کلمے کو بھی پڑھو گے۔ کس سے کہا گیا؟ رسول اللہ کے کلمے کو پڑھوانے کے لیے جناب آدم کو متوجہ کیا گیا کہ اے آدم، جب تم اس دنیا سے کائنات میں جاؤ گے، یعنی آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر زمین کی بلندیوں کی طرف تم جاؤ گے، تو تمہیں اگر کائنات کا محمد مل جائے تو محمد کا تمہیں ساتھ بھی دینا ہے، اس کی نصرت بھی کرنا ہے اور اس کے کلمے کو بھی پڑھنا ہے۔ یہ کس سے کہا گیا؟ جناب آدم سے کہا گیا۔ اب جناب آدم کا پتلا بن کے تیار ہو گیا۔ جب جناب آدم کا پتلا بن کے تیار ہو گیا تو پھر کیا ہوا کہ اللہ نے اس کے اوپر روح پھونکی۔ سب نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے جناب آدم کا سجدہ نہیں کیا۔ جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تب معبود کی آواز آئی، کائنات کے بنانے والے رب کائنات کی آواز آئی کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا معبود تو ہی بتا، یہ مٹی کا بنا ہوا اور میں آگ کا بنا ہوا، مٹی اور آگ برابر نہیں ہوا کرتے۔ کہا اچھا، تیرے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں تو یہ آدم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، مٹی اور آگ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ تیری نظریں یہ نہیں دیکھ رہی بنایا کس نے ہے؟ بنایا کس نے ہے؟ ابھی تو اللہ نے پہلے ہی دن یہ بتا دیا کہ دیکھو بنایا کس نے ہے۔ ابلیس سجدوں پہ سجدہ کر رہا تھا، وحدانیت کا اعلان کر رہا تھا، صرف اتنا ابلیس نے کہا، اتنا کہا معبود یہ مٹی کا، میں آگ کا، میں کیسے آدم کے سامنے سر جھکاؤں؟ مٹی آگ سے افضل نہیں ہوا کرتی
جناب آدم آسمان کی بلندیوں میں رہنے لگے. کہاں؟ جنت میں رہ رہے ہیں جناب آدم. جناب آدم جنت کی سیر کر رہے ہیں، کبھی یہاں تو کبھی وہاں تو کبھی وہاں، اور جنت کے کھانوں کا مزہ لے رہے ہیں. لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جب جناب آدم جنت سے زمین کی طرف چلے، آسمان کو چھوڑ کر زمین کی طرف آگے جناب آدم. لیکن جب جناب آدم آئے تو کیا ہوا کہ جناب آدم کے ساتھ ان کی زوجہ ہوا بھی تھی، لیکن جب دنیا میں دونوں لوگ آئے تو ساتھ نہ تھے. جناب آدم جو تاریخ میں ملا کہ جناب آدم جو اترے وہ زمین سری لنکا کی تھی جو آج سری لنکا میں پائی جاتا، اور جناب ہوا جو اتری وہ سعودی عرب جدہ میں اتری. عزیزوں یہ دونوں الگ الگ اترے. جناب آدم ہوا کے غم میں رویا کرتے تھے کہ نہ جانے وہ کہاں ہے، کس عالم میں ہے. لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ دونوں آپس میں ملے. لیکن عزیزوں جناب آدم جب زمین کے اوپر رو رہے تھے اور ہوا بھی زمین کے اوپر موجود تھی، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کو یہ منظر بہت پسند آیا. جدہ نام ہے اس وقت زمین کا، سعودی عرب میں ایک زمین ہے جس کا نام ہی جدہ ہے، اور جدہ کہتے ہیں مادر گرامی دادی لوگوں کو. اور آدم کی بیوی یعنی جناب ہوا زوجہ آدم ہماری دادی ہوئی. اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس زمین کا نام ہی جدہ رکھ دیا. اللہ کو اتنا پسند ہے اس زمین کا نام ہی جدہ رکھ دیا. اچھا جب آدم اور ہوا ملے بہت رویا کرتے تھے جناب آدم. تاریخ لکھتا ہے، مورخ لکھتے ہیں کہ جب جناب آدم رویا کرتے تھے فراق ہوا میں، جناب ہوا کے غم میں، تو پانی بھر جایا کرتا تھا، پرندے آتے تھے پیاس اٹھا لیتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے. اللہ نے دونوں کو ملایا، جناب آدم کو جناب ہوا سے ملاقات کروا دی. اب دونوں لوگ زمین کے اوپر رہ رہے ہیں. جب زمین کے اوپر دونوں لوگ رہنے لگے تو پروردگار نے جناب جبریل کو حکم دیا، جبریل جاؤ زمین کے اوپر. سلام پڑھیے محمد والے. جبریل جاؤ زمین کے اوپر اور آدم کے پاس 3 چیزیں لے کے جاؤ. آدم سے کہہ دو ان 3 میں سے کسی ایک کو اپنا لے. جناب جبریل لے کے چلے، جناب آدم کے پاس آئے، سلام کیا اور کہا حکم الہی یہ ہے، پروردگار کا حکم یہ ہے کہ 3 چیزیں لے کر آیا، ان میں سے کسی ایک کو لینا ہے. کیا کیا لے کے آئے ہو؟ کہ پہلی چیز ہے دل، دوسری چیز ہے حیا، اور تیسری چیز ہے عقل. 3 چیزیں میں لے کے آیا، یا تو دل لے لو، یا تو حیا لے لو، یا پھر عقل لے لو. لینا ایک ہی چیز ہے. جناب آدم نے کہا کہ جبریل ان تینوں میں سے تم عقل کو ہمیں دے دو، عقل کو ہمیں دے دو اور ان دونوں کو لے جاؤ. جناب جبریل نے حیا سے کہا بڑھ کر چلو تم ساتھ، اور دین سے کہا تم بھی چلو ساتھ. اب جناب آدم نے عقل کو منتخب کر لیا، چن لیا، کس کو؟ عقل کو. اب جب دین اور حیا پڑھنے لگے تو دین اور حیا نے کیا جناب جبریل سے کہا جبریل تمہیں معلوم نہیں اللہ کا حکم یہ ہے کہ حیا اور دین وہی رہے گا جہاں عقل ہوگی. ہم عقل کے غلام ہیں. اب آپ سمجھے کہ اسلام نے سب سے زیادہ عقل پر زور کیوں دی؟ اگر عقل مند نہیں ہوگا نہ دین سمجھ میں آئے گی نہ حیا سمجھ میں آئے گی. عقل اور دین وہی پایا جائے گا جہاں دین اور حیا وہی پائی جائے گی جہاں پہ عقل ہوگی. اسلام نے کہا عقل مند بنو، عاقل بنو، جاہل نہ بنو، سمجھدار بنو، پڑھے لکھے بنو. کیوں؟ کہ جب عقل والے ہو گئے تو دین تمہاری سمجھ میں آئے گا. جب عاقل ہی نہیں ہوگے، دماغ ہی نہیں رکھتے ہوگے تو دین کیا سمجھ میں آئے گا؟ دین سمجھ میں آئے. جناب آدم رہنے لگے. اب جب جناب آدم رہنے لگے تو کیا ہوا؟ جناب آدم کو اللہ نے 2 بیٹے دیے، ایک کا نام حابیل، ایک کا نام قابیل. اور پھر تاریخ نے پھر یہ منظر لکھا ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. یعنی پہلے دن اول اسلام جب آیا ہے، ابتدا جب اللہ نے زمین کی طرف کی ہے تو ایک ظالم ایک مظلوم، 2 ہی لوگ تھے لیکن 2 لوگوں میں ایک ظالم بنا ایک مظلوم بنا. ایک نے قتل کر دیا، ایک قتل ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، خون زمین کے اوپر مظلوم کا بہہ گیا. یہ تاریخ ہے، خون زمین کے اوپر بہہ گیا. جب جناب آدم
خلقت ہو چکی تھی، اللہ نے سب سے پہلے اگر کسی کے وعدہ پورا کروایا جناب آدم سے کوئی بات کہی تو یہ کہا کہ محمد کی نبوت کا اعلان کرو، اہل بیت کی محبت کا اعلان کرو، اور یہ وعدہ کرو کہ اگر کائنات میں تمہیں رسول اللہ محمد عربی کہیں مل جائے تو ان کے نصرت کرنا، ان کا ساتھ دینا۔ یہ وعدہ آدم کر کے آسمان سے زمین کے اوپر ہے کہ اگر رسول اللہ کہیں مل جائے۔ اب جب آدم آ گئے اور ایک بیٹے نے ایک بیٹے کو قتل کر دیا، ایک بھائی نے ایک بھائی کو قتل کر دیا، تو آدم تو زمین کے اوپر ڈھونڈ ہی رہے ہوں گے کہاں ہو رسول ہے، کہاں وہ محمد ہے، شاید مل جائے، لیکن ظالم اور مظلوم بن گئے، لیکن محمد کو نہ آنا تھا تو نہ آئے۔ آدم اس دنیا سے چلے گئے لیکن محمد نہ آئے، رسول اللہ اس دنیا میں نہ آئے۔ آگے بڑھیے، آدم کے بعد جناب نوح کا دور آیا، 900 برس کی تبلیغ کر رہی، انتظار کر رہے ہیں کہ شاید رسول اللہ آ جائے، شاید رسول اللہ آ جائے، لیکن انتظار کرتے کرتے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ جناب نوح کے ذہن میں شاید یہ خیال آیا کیونکہ آدم ہم سے پہلے آئے ہوئے ہیں، اور جناب آدم کے 2 بیٹے تھے، ایک بھائی نے ایک بھائی کو قتل کر دیا تھا، ناحق خون بہا تھا، خون زمین کے اوپر بہا تھا، زمین شاید نجاست سے بھری ہوئی ہو۔ معبود کی بارگاہ میں دعا کہ ایسا سیلاب آیا کہ ساری دنیا پانی پانی ہو گئی، یہ خون بھی صاف ہو گیا، محمد کو نہ آنا تھا تو نہ آئے، بس سنیے محمد کو نہ آنا تھا تو نہ آئے۔ آئیے جناب یوسف کا دور آیا، خود مصر کے بازار میں اس سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے کوئی محمد آئے گا۔ یہ سب کو خبر ہے نا کہ محمد آئے گا، یہ سب کو معلوم ہے رسول اللہ آئیں گے اس کائنات میں، جو ہمارے سید و سردار ہوں گے، جو ہمارے سردار ہوں گے۔ لیکن مصر کے بازار میں جناب یوسف حسن سجائے بیٹھے ہوئے، لیکن محمد کو نہ آنا تھا تو نہ آئے۔ جناب موسیٰ کا دور آیا، سب تنہا آئے تھے، یہ عصا لے کے بھی آ گئے، یہ لکڑی کا ڈنڈا لے کے بھی آ گئے، لیکن محمد کو نہ آنا تھا تو نہ آئے۔ فرعون کے دربار میں پل بھی رہے تھے، لیکن رسول اللہ کو نہ آنا تھا تو نہ آئے۔ سارے نبی آئے، ابراہیم کا دور بھی آ گیا، بڑے بڑے امتحانات دیے، بیٹے کی چھری میں گردن بھی رکھ دی، مینا کا میدان بھی سج گیا، بیٹا بھی بچ گیا، دمبا آ گیا، لیکن رسول اللہ کو نہ آنا تھا تو نہ آئے۔ یہاں تک کہ ابراہیم خدا کی طرف چل پڑے، منجلیق میں چلے جا رہے ہیں، لیکن محمد کو نہ آنا تھا تو نہ آئے۔ جناب عیسیٰ آئے، ٹھوکروں سے مردے کو زندہ کرنے لگے، اور اتنی جلدی تھی زیارت محمد کرنے کی کہ باپ کا بھی انتظار نہیں کیا، فوراً آ گئے، لیکن رسول اللہ کو نہ آنا تھا تو نہ آئے۔ رسول اللہ نہیں آئے، رسول اللہ آئے عیسیٰ کے بعد۔ جب جناب عیسیٰ چل کے جہنم میں چلے گئے تو کائنات میں رسول اللہ آ گئے، ولادت ہو گئی، عبداللہ کے گھر میں کائنات کے رسول کی ولادت ہو گئی۔ اب سنیے، آدم سے لے کر رسول اللہ تک کے کتنے نبی آئے؟ 1,24,000 23,999 نبی آئے۔ اچھا، سب یہی تو انتظار کر رہے تھے رسول اللہ آئے گا، اور وعدہ سب سے لیا اللہ نے کہ نصرت کرنا پڑے گا رسول اللہ کی، اس کے کلمے کو پڑھنا پڑے گا، جو تمہارا سردار ہے محمد، تمام نبیوں کے سردار کا نام ہے۔ سب انتظار کرتے رہے، لیکن نہ آنا تھا تو نہ آئے، لیکن جب سب چلے گئے تب آئے۔ 1,23,999 نبی آ کے چلے گئے، تب رسول اللہ آئے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہے عدالت، اللہ کی بارگاہ میں عدالت ہے، اور عدالت دنیاوی عدالت نہیں، وہاں حق اور باطل کے فیصلے پر عدالت ہوگی۔ 1,23,000 نبی کھڑے ہو جائے، ان کی امت کھڑی ہو جائے، کہنے لگے معبود کیسی عدالت تیری، ہم انتظار
کہ ہم انتظار کر رہے تھے اور وہ انتظار نہیں کر رہے تھے، تو انتظار سب کو کرنا پڑے گا۔ اور جو انتظار کرتے کرتے چلے گئے انہیں زیارت کا شرف ملا، وہ ثواب ملا جو رسول اللہ کو دیکھنے پر ملتا۔ جو رسول اللہ سے پہلے چلے گئے اگر وہ اپنے دلوں میں یہ خواہش رکھتے تھے کہ کاش محمد کی زیارت ہو جاتی، کاش رسول اللہ کی زیارت ہو جاتی، تو ان کو وہ ثواب ملا۔ اب اس دنیا میں اگر کوئی یہ دل میں خواہش رکھتے رکھتے مر گیا کاش محمد مہدی کی زیارت ہو جاتی، اللہ اسے اجر دے گا۔ تو اس امت کو محمد عربی کے انتظار اور اس امت کو محمد مہدی کا انتظار، محمد مہدی کا انتظار۔ عزیزو 12 امام اللہ نے دیے محمد، 12 امام رسول اللہ کے بعد 12 امام کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ جب 12 آئے تو آج سمجھ میں نہیں آتا، سوال اٹھے رہتے ہیں کہ 11 دنیا میں دکھائی دیے تھے، 12 دکھ نہیں رہا ہے، 12 کیوں نہیں دکھ رہا؟ عزیزو آج کی دنیا میں سمجھا جائے کہ اگر کوئی بچہ اسکول میں پڑھتا ہے تو وہ 12 مہینے پڑھتا ہے، 11 مہینے اپنے اسکول کے ٹیچر سے جو استاد محترم ہے ان سے جو بھی سوال کرے گا وہ سوال کا جواب دیں گے، یہ کیسے وہ کیسے وہ کیسے وہ کیسے، لیکن جب 12واں مہینہ ایگزام کا آئے گا تو ٹیچر جواب نہیں دے گا۔ اب اگر بچہ کھڑا ہو کے سوال کرے کہ یہ بتا دیجیے یہ کیسے، تو وہ نہیں بتائے گا، بلکہ وہ بچے کو ڈانٹ کے کہنے بیٹھ جاؤ، گردن بھی نہ جھکانا، ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں۔ اب بچہ پیپر پہ اپنے قلم کو چلا رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ بس عزیزو اسی طریقے سے 11 امام نے ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ بتا دیا، 11 اماموں نے ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ بتا دیا۔ 12واں امتحان لینا چھوٹ گیا، دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اس طریقے سے استاد چھپ چھپ کر بچوں پر نظر رکھتا ہے کہ دیکھیں کہیں نقل تو کوئی نہیں کر رہا ہے، تو اسی طریقے سے 12واں بھی پردے سے دیکھ رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم کو غلط کر رہے ہو۔ 11 نے زندگی کے جینے کے سارے طریقے بتا دیے، لیکن عزیزو بڑی عجیب بات ہے اور ہونی بھی چاہیے کیا کہ ساری دنیا میں یہ بات عام ہے کہ کوئی آئے گا، ہر انسان مانتا ہے کوئی آئے گا، اور دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی آگئے ہیں، اس دنیا میں اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے آگئے جو اپنے کو بیوقوف بنا دیتے ہیں، کبھی کبھی کہتے ہیں کہ میں ہی ہوں، میں آ گیا۔ بہت سے لوگ بنا دیتے ہیں اپنے آپ کو میں آ گیا، اب جس مذہب کے ماننے والے ہوں اس مذہب کے مطابق بولتے ہیں کہ دیکھو میں بھگوان کا روپ ہوں، میری مانو، میں اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، میری مانو، میں ہوں۔ لیکن ایک بات سمجھ میں آئی تو کچھ دن بعد پتہ چلتا وہ ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ لیکن ایک بات تو پکی ہے، ہمیشہ نقل بنتی ہے اصل جب ہوتی تب، متوجہ رہیے گا، نقل بنتی ہے ہمیشہ جب اصل ہوتی ہے، اگر اصل نہ ہو تو نقل نہیں بن سکتی۔ یہ بار بار لوگوں کا کہنا کہ میں آ گیا، میں آ گیا، بار بار نقل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے جو پردے کے پیچھے ہے، ورنہ نقل کیوں کرتے؟ کوئی ہے جو پردے کے پیچھے، ورنہ نقل کیوں کیے جاتے ہیں؟ کوئی آئے، کوئی ہے پردے کے پیچھے۔ نقل ہمیشہ اصل کے اوپر کرتا ہے، اصل نہ ہو تو نقل کرتا ہے۔ اب سنیے بہت زبردست واقعہ لندن کی سرزمین پر ایک بہت بڑے ذاتی گزرے ہیں، بہت گزرے زمانے کے، اب اس دنیا میں شاید نہیں ہے، شاید نہ مجھے والی ہے۔ انہوں نے بہت سی چیزوں سے پیشی کی، انجیل سے بھی پیشی کی، عیسائیوں کا مذہب ہے، اور جب پیشی کی تو انجیل میں انہیں ایوارڈ دیا، ایسا انہوں نے علم حاصل کیا، انجیل سے ایوارڈ ملا، کیونکہ مذہب شیعہ سے وہ انجیل کی کتاب پڑھ کے اگر کوئی فرسٹ ڈویژن لے کے آئے، ظاہر سی بات ہے کسی بھی مذہب کا ہوگا تو ایوارڈ تو دے گا ہی کہ بھئی ہمارا نہ ہے
اور پھر بھی ہماری کتابوں کو پڑھنے پر PhD اگر کوئی کر رہا ہے اور 5 ڈویژن پاس ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسے عزت دی جائے گی. دی گئی عزت. انہیں بھی PhD کی ڈگری دی گئی انجیل سے. انہوں نے اس کا بعد ٹرانسلیٹ بھی کیا انجیل کا اردو کی لینگویج میں. اور جب وہ کیا تو امریکہ میں وہ عیسائیوں کا پادری نام ہے فادر آف ولیم. فادر کو کہتے ہیں, نام تو ولیم ہے, فادر کو کہتے ہیں. باپ کو کہتے ہیں فادر انگلش میں, ہندی میں باپ, اردو میں باپ اور انگریزی میں فادر. تو فادر مطلب بڑا, پادری. تو اس نے جو ان کے استاد نے جنہوں نے انجیل کو پڑھائی تھی اپنے استاد کے پاس لے گئے, فادر کے پاس, پادری کے پاس. لیکن اس بچے کو بہت دماغ ہے. کیوں؟ اس نے انجیل کی کتاب کو پڑھ کر 1st ڈویژن پاس کیا, جبکہ یہ مذہب شیعہ سے تعلق, یہ عیسائی نہیں ہے. اور ایک بات سمجھ میں یہ آئی کہ اس کے بعد جو ہم نے فارم دیا بھرنے کے لیے تو اس نے سب ایک دم صحیح صحیح بھرا. اور اتنی انجیل کی کتابیں پڑھنے کے بعد اس نے ایک بات اس میں پڑھ دی. کیا لکھ دیا؟ کہنے اس میں جب لکھا گیا مذہب والے کالم میں, آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں؟ دنیا کے آپ ہندوستان میں رہتے ہیں, ہر جگہ کالم ہوتا ہے کس مذہب کے ماننے والے؟ ہم مسلمان ہیں, اسلام کے ماننے والے. انہوں نے لکھا کہ ہم اسلام کے ماننے والے, شیعہ. اچھا, کس کا دماغ ہے؟ کیا اس کا دماغ تیز ہے؟ اس سے اللہ ٹکرا رہا ہے. اسے بدلنے کی کوشش کو وہ سوچتے تھے یہ مذہبیں چھوڑ کر, اسلام مذہب کو چھوڑ کر عیسائی مذہب کو کیا کریں, کرسچنس ہو جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تیز ہے تو کیسا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بتاؤ بیٹا تمہارا کوئی استاد ہے, پادری ہے تمہارا؟ ہاں ہمارا. اس وقت سرزمین پاکستان کے بڑے ذاکر مولوی تھے, وہ ان کے استاد تھے زیدی حسین نام. انہوں نے کہا وہ ہمارے استاد ہیں, چلیے ان سے مل لیجیے. انہوں نے کہا چلو میں اب لے کے آئے. اب جب لے کے آئے عزیزو یہاں جملہ ہے سن لیجیے تبھی آگے بات بڑھے. جب اس نے بات کی فارم پہ بدلی نہیں انہوں نے, تو انہوں نے کہا عیسائی نہ بنا. کیوں نہ بنا؟ ایسے نہ بنا اس لیے کہ انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ جو بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ اثرات اس کے رہتے ہیں. اگر کوئی ہندو میں پیدا ہوا ہے تو مسلمان تو بن جائے گا, لیکن اثرات اس میں کچھ نہ کچھ ظاہر کریں گے, کچھ نہ کچھ اس کے اثرات رہیں گے. تو کہا ٹھیک. جیسے ہی اس ولیم نے کہی یہ بات, فادر نے بات کہی, پادری نے عیسائیوں نے بات کہی جو ان کا استاد تھا, اس نے کہا کہ انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی مذہب کو بدل کر دوسرے مذہب میں بھی آ جائے تو اس کے اندر یہ چیز کچھ نہ کچھ اثرات اپنے مذہب والے پائے جاتے ہیں. کچھ نہ کچھ اثرات اس کے اندر اپنے مذہب کے پائے جاتے ہیں. اب میں بھی سمجھ میں آیا. انہوں نے کہا جیسے انہوں نے کہا ارے بھائی پڑھے لکھے تھے, PhD کر چکے تھے, ان کے دماغ کو کلک کر گیا. پہلے آج سمجھ میں آیا علی کی فضیلت. کہا اس نے کہا کہ اگر کوئی مذہب بدل دے تو کچھ نہ کچھ اثرات اس کے اندر پائے جاتے ہیں. اب میری سمجھ میں نصیری کیوں کہہ رہے ہیں خدا, کیونکہ وہ اللہ کے گھر آیا گیا. لگتا میری سمجھ میں کیوں نصیری بار بار کہہ رہے ہیں, تو کچھ نہ کچھ اس کے اثرات اس کے اندر پائے جا رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے, وہ لے کے چلے. آپ سنیں, لے کے آگے فادر آف ولیم مسٹر زیدی حسین کے قابل تعریف ہے. انہوں نے خود لکھا کہ دماغ کا کوئی جواب اور ضعیفی کے عالم میں تھے. پہلے جب میں پادری کو لے کے گیا تو ضعیفی کے عالم میں تھے, بستر پہ آرام کر رہے تھے. کان سے ان کو سنائی بھی کر پڑھنے لگا تھا. جب میں نے کہا استاد یہ مسٹر ولیم ہے, پادری ہیں, عیسائیوں کے فادر ہیں, اور میں نے اس پادری سے کہا یہ ہمارے استاد ہیں. اس نے کہا فادر مسٹر زیدی حسین. انہوں نے کہا آپ نے فادر کیوں لگایا؟ کہا جس طریقے سے عیسائیوں کا پڑھا لکھا عالم پادری کہلاتا ہے, جسے مسلمانوں کا پڑھا لکھا انسان علامہ یا عالم کہلاتا ہے, تو فادر ہی کو. اچھا, وہ آپ ضعیفی میں اپنی جگہ سے اٹھے, فادر تھا ولیم, عیسائیوں کا عالم تھا. بیٹھ گئے, اسے بھی بٹھایا. جب بٹھایا تو کہنے لگے کہ فادر آف زیدی حسین میں کچھ سوال کروں آپ سے.
بالکل کہیے کیا سوال ہے؟ کیا آپ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے وہاں بھی ایک غائب ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے وہاں بھی ایک غائب ہے؟ آپ کہتے ہیں محمد مہدی غائب ہیں، ہم کہتے ہیں عیسیٰ غائب ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ عیسیٰ آسمان پہ ہے، مہدی زمین کے اوپر ہے۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے، عقل کہتی ہے کہ آسمان پہ جو چیز ہو، بلندی پہ جو چیز ہو وہ بلند ہوا کرتی ہے، تو زمین پہ جو چیز ہے بلند نہیں ہوا کرتی۔ اور اس کا مطلب کہ عیسیٰ بلند ہے، عیسیٰ بلند ہے اور محمد مہدی بلندر ہے۔ انہوں نے کہا آپ کی باتوں کو مطلب اور اشارہ میں سمجھ گیا۔ اچھا کہا دیکھیں اللہ ہے نا؟ چلے ہاں ہے، مانتے ہو نا؟ کیا مانتے ہیں؟ سنیے گا غور سے، دیکھیں بہت سی چیزیں مجلسوں میں ایسی ہوتی ہیں وہ جوابات ملتے ہیں اور یہ ایسے نہیں مل جاتی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ ہے، کہاں ہے؟ اللہ ہے کہاں؟ بالکل مانتے اللہ۔ اور اس نے جناب عیسیٰ کو خلق کیا، کہا ہاں بالکل، لیکن وہ عیسیٰ اللہ کی بیٹی تھی۔ اچھا اس نے کہا محمد مہدی کو کس نے خلق کیا؟ اور اسی اللہ نے ان کو بھی خلق کیا۔ اچھا کہا اس نے جب دونوں کو پردے میں ہی رکھنا تھا، ان کو بھی پردے میں رکھنا تھا، ان کو بھی پردے میں رکھنا تھا، تو اس نے کہا کہ کہیں کوئی انسان یا عدالت کا تقاضا نہ ہو جائے اور عدالت بٹھا دے کہ دیکھیے ایک تو آسمان پر ایک تو زمین کے اوپر، اور میری عدالت میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، میری عدالت حق و باطل ہے۔ میں نے کہا نا پہلی امت کو محمد عربی کا انتظار کروایا، دوسری امت کو محمد مہدی کا انتظار کروایا۔ آپ کو یہ معلوم ہے نا؟ اب زیدی حسین نے کیا کہا کہ جب وہ فادر ولیم نے بات کہی کہ دیکھیں وہ آسمان کی بلندیوں پر، یہ زمین کے پر، اور آسمان کا رہنے والا بلند ہوتا ہے، زمین کا رہنے والا بلند نہیں ہوتا، ظاہر سی بات ہے، عقل کہہ رہی ہے۔ اچھا کہ اللہ نے عدالت سجائی اور تمہارے والے کو بلایا، جناب عیسیٰ کو بلایا، یہ تم بتا رہے ہو کہ افضل ہیں، انہیں بلایا، جناب عیسیٰ کو بلایا، اور ہمارے والے محمد مہدی کو بلایا۔ دونوں آ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے کہا ترازو لاؤ، متوجہ رہیے گا، کہا ترازو لاؤ۔ ایک میں کہا عیسیٰ تم بیٹھ جاؤ، ایک میں کہا محمد تم بیٹھ جاؤ۔ ارے اب میں کیا کروں جب عیسیٰ بیٹھے اور جب محمد مہدی بیٹھے، جب عیسیٰ کا پلہ اوپر چلا گیا، مہدی کا پلہ نیچے چلا گیا، میں کیا کروں؟ یہ تو ترازو نے ہی بتا دیا ہے کون افضل ہے کون کمتر ہے۔ اس کا پلہ، عیسیٰ کا پلہ اوپر چلا گیا، وہ آسمان پہ چلے گئے، ان کا پلہ نیچے چلا گیا، اور خاموش ہو گیا۔ بھائی مثال ان کی زبردست دی۔ پھر کہنے لگے اچھا یہ بتائیے، آپ کہتے ہیں کہ محمد مر گئے، آپ کہتے ہیں کہ محمد کی وفات ہو گئی، یعنی محمد عربی اس دنیا سے چلے گئے، محمد عربی کی وفات ہو گئی، اور ان کی قبر مبارکہ بھی بنی ہوئی ہے، مدینے میں بنی ہوئی ہے، روضہ رسول بنا ہوا۔ یہ بتائیے جو انسان مر جاتا ہے، وفات کر جاتا ہے، اور جو زندہ رہتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جبکہ آپ ہی کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ زندہ ہے اور محمد اس دنیا میں نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ چاہتے چہاروں پر زندہ ہے، محمد اس دنیا میں نہیں، ان کی وفات ہو گئی۔ کہا بالکل صحیح ہے کہ محمد عربی کی وفات ہو گئی، اس دنیا سے چلے گئے، اور جناب عیسیٰ چاہتے چہاروں پر زندہ ہے۔ اچھا ایک دو آدمی بیٹھے ہوئے، اب کیا اس نے مثال دی اور جواب دیا۔ دو آدمی بیٹھے ہوئے، ایک آدمی سو رہا ہے، ایک آدمی جاگتا ہے۔ یہ بتائیے اگر کوئی بھٹکا ہوا مسافر اور راستہ معلوم کرنا ہو تو سوتے ہوئے انسان سے پوچھے گا یا جاگتے ہوئے انسان سے پوچھے گا؟ دیکھیں انہوں نے بھی یہ بات پڑھی تو جتنے لوگ تھے سب نے جواب غلط دیا تھا، کیونکہ ذہن میں آنی ظاہر سی بات ہے، جو جواب ذہن میں آگے وہی دیں گے۔ انہوں نے بھی سب سے پوچھا بھائی بتاؤ سوتے ہوئے سے پوچھے گا جاگتے ہوئے سے پوچھے گا؟ انہوں نے کہا کہ سب نے کہا کہ جاگتے ہوئے سے پوچھے گا، سوتا ہوا کیا راستہ بتائے گا؟ اور عیسائی کے پادری نے کیا کہا کہ ایک راہ مسافر انسان ہے، دو انسانوں کو دیکھتا ہے، ایک سو رہا ہے اور ایک بیٹھا جاگ رہا ہے، وہ مسافر جاگتے ہوئے سے پوچھے گا یا سوتے ہوئے سے پوچھے گا؟ سب نے کہا سوتے ہوئے سے نہیں بلکہ جاگتے ہوئے سے پوچھے گا۔ آپ بتائیے
ये अक्ल कह रही है कि जागते हुए इंसान से रास्ता पूछेगा, और मेरा ईसा चरख चहारों पे जाग रहा है, जिंदा है। आपका मोहम्मद वफात कर चुका है, उसका रोज़े रसूल बना हुआ है। अब आप बताइए, जागते हुए से पूछेगा या सोते हुए से पूछेगा? एक मर्तबा मिस्टर ज़ैदी हुसैन ने जब जवाब कहे कि फादर ऑफ विलियम, सोते हुए से पूछेगा, जागते हुए से नहीं पूछेगा। उसने कहा ये अक्ल में आ रही बात, सोते हुए से कैसे पूछेगा, जागते हुए से? दो आदमी है, एक सो रहा है, एक जाग रहा है। कब जागते हुए से पूछना चाहिए, सोते हुए से क्यों पूछना चाहिए? उन्होंने कहा तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। अरे जागने वाला खुद दिन इंतजार में बैठा है, कब ये जागे तो मैं खुद इससे सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जागने वाला खुद इस इंतजार में बैठा, कब ये उठे तो इससे रास्ता पूछूं, मैं जाऊं। ईसा खुद इस इंतजार में है, कब मोहम्मद आवाज दे तो मैं नुसरत के लिए जाऊं। तो कहीं भी हमें मायूस नहीं किया गया, और आपके और हमारे इमाम, छठे इमाम सादिक के आले मोहम्मद है, खुद इरशाद फरमाया कि अगर कोई सवाल भी करे तो ज़हन में ना जवाब आएगा तो हमारे से मदद मत। दिमाग तुम्हारा अगर काम करना बंद करेगा, दिमाग अपना लगा, जबान तुम्हारी होंगी, जब से हमारी। हर जगह पे चाहे जितना ईसाई हो, चाहे ईसाइयों का जाहिर रहा, वो हमेशा रसूलुल्लाह के सामने सर झुका के आएगा। ईसा खुद इस इंतजार में थे कि कब रसूल आवाज दे, मैं उसकी नुसरत के लिए मैदान में। तो लोग कहते ना कि मोहम्मद कहाँ है, वो पर्दे में देख रहा है, और एक दिन आएगा कि जब वो पर्दे से बाहर आएगा, और जब पर्दे से बाहर आएगा तो उसे हुसैन के खून के इंतकाम जो करबला में रोला हुआ था। हाँ, ये जो खत हुई दुआ सरजमीन करबला 61 हिजरी 10 मुहर्रम, वो जमीन थी जब आले नबी का भरा हुआ उजड़ गया। इस तरीके से उजड़ गया, इस तरीके से उजड़ गया जिस तरीके से दुनिया में किसी का भी घर उजड़ा नहीं था। कभी किसी का जनाजा हाथों पर, तो किसी का जनाजा हाथों पर, कभी किसी की खबर शहादत ज़ैनब तक पहुंचाई, तो कभी किसी की खबर शहादत उन्हीं को सूर तक पहुंचाई। करबल के बाद सफर का महीना है, क़यामत का महीना है। जिंदान शाम में हुसैन के घर वाले कैदी बने हुए। अजीज़ों, मुसलसल आप मसाइल सुन रहे हैं। सफर के महीने में सबसे ज्यादा अगर किसी के मसाइल पढ़े जाते हैं तो 3 ही लोग के पढ़े जाते हैं, या जनाब सकीना के, या जनाब ज़ैनब के, या मौला सज्जाद के। क्या मुसीबत गुजर गई इनके ऊपर, क्या क़यामत आ गई जिंदान में। अजीज़ों, शाम का जिंदान वो जिंदान था जहाँ पर दिन की धूप और रात की ओस होती थी। ऐसा जिंदान जिस जिंदान में बीवियां कहती थी कब वो वक्त आएगा जब हमें बदल जाना मैसर। और जनाब सकीना जो बार बार कहती दुनिया से चली गई, भूपी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? तो कहा मेरे लाल, मेरी बेटी सकीना, ये परिंदे अपने अपने घरों को जा रहे हैं। लेकिन कहा जब परिंदे अपने अपने घरों को जा रहे हैं तो बेटी ने बचस्ता कहा कि भूपी अम्मा ये बताओ कि हम अपने घर कब जाएं, हम अपने घर कब जाएं? क्या हमें अपने घर जाना मयसर ना होगा? ये बेटी कहती कहती दुनिया से चली गई, लेकिन उसे घर जाना मयसर ना हुआ। मैं कहूँगा करबला में तो 72 शोधाओं की कब्रें बनी, लेकिन जिंदान में तन्हा ज़ैनब सकीना की कब्र बनी। करबला में 72 लोग घर बसा के कब्र बना के सो रहे हैं, लेकिन जिंदान में तन्हा सकीना सोई, वो भी अंधेरी रात, और वो जिंदान जहाँ न दिन में सुकून न रात में सुकून है। हाँ अजीज़ों, बस एक रवायत मुझे बयान करना है, रोने के लिए जुमला काफ़ी है कि ज़ैनब के सर पे चादर ना है नहीं रही, और कनीज़ ऐसे आलम में आई है कि उसको तमाम औरतें झुरमुट के लिए हुए। हाँ अजीज़ों, ज़ौजे
हिंद आई है ज़ैनब से मिलने के लिए। हिंद मालूम है कौन है? शाम की रहने वाली, शाम की रहने वाली है। बचपने में इसके आंखों की बीनाई चली गई थी, आंखों से दिखाई नहीं देता। इसका बाप यहूदी था, ये यहूदी की ही बेटी है और बहुत परेशान हुआ इसका बाप। कई तबीबों के पास गया, कई डॉक्टरों के पास गया, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने इसे ठीक न कर पाया। अजीजों, ये घूम रहा है डॉक्टरों के दरमियान, तबीबों के दरमियान, लेकिन कहीं भी इसकी बेटी ठीक न हुई। तन्हा अल्लाह ने एक औलाद इस यहूदी की दी, वो भी बेटी दी, लेकिन बेटी इस आलम में कि बाप को भी देख नहीं पाई। परेशान है। सलमान फारसी से मुलाकात हुई और जब सलमान फारसी से मुलाकात हुई, सलमान ने कहा मदीने में तबीब रहता है, तुम चले जाओ तबीब के पास, वो तुम्हारी बेटी की बीनाई को वापस कर देगा। उसने कहा हाँ हम चले जाते हैं। अपनी बेटी की बातों को पकड़ा और मदीने की गलियों में घूमता हुआ है, टहलता हुआ मौला मुत्तक़ियान के दरवाजे पर आया। उसने कहा या अली, ये मेरी बेटी है, इसकी आंखों की बीनाई चली गई, देख नहीं पा रही। मैंने सुना है कि आप मुश्किल कुशा हैं, आप मुश्किलों को हल करने वाले हैं। मैं मुसलमान तो नहीं हूँ, मैं कलमा तो मोहम्मद का नहीं पढ़ता हूँ, मैं शरीयत मोहम्मदी पे तो अमल नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपके दरवाजे पर भिखारी बन के आया हूँ। यहूदी जरूर हूँ लेकिन भिखारी बन के आया हूँ, भीख मांगने आया, मेरी बेटी को अच्छा कर दीजिए। मौला अली चाहते तो ठीक कर देते, लेकिन तारीख में लिखा उस वक्त इमाम हुसैन की उम्र 4 बरस की थी। इमाम हुसैन खड़े हुए थे। एक मरतबा मौला अली ने कहा बेटा हुसैन पानी लाओ और हुसैन के आगे रखो। पानी आया, हुसैन के आगे रखा। मेरे मौला हुसैन ने पानी में अपना हाथ डाला और कहा ये यहूदी, इसकी आंखों में छींटे मार दी। उस यहूदी ने कहा आपने न कुछ पढ़ा, न कुछ आपने सुनाया, न कुछ आपने दुआ की, छींटे मारने से क्या होगा? कहा हुसैन के पास हाथ लग गए हैं, बस यही काफी है। इसकी आंखों में छींटे मार दी। उसने यहूदी ने छींटे मारी, उस बच्ची को दिखने लगा, आवाज दी आ मेरे बाबा है। ये कौन से लोग हैं? कहा बेटी ये हुसैन है, जिसने तुम्हें जिंदगी दी है, जिसने तुम्हें रोशनाई वापस की है। एक मरतबा हिंद ने कहा बाबा अब आप वापस शाम चले जाइए, हमें यहीं पर अगर इनकी कोई बहन हो तो इनके घर में कलीसी में छोड़ जाइए। उस यहूदी ने कहा बेटी अगर तेरी ख्वाहिश है तो यहीं पर रहे, तो इनकी कलीसी कर। इमाम हुसैन ने जनाब ज़ैनब के हवाले कर दिया। ए बहन ज़ैनब, हिंद तेरी कलीसी में आ गई। हिंद आ गई जनाब ज़ैनब की कलीसी में, कभी कुरान पढ़ा रही, कभी पर्दे का हिकाम सिखा रही। हिंद पढ़ रही है जनाब ज़ैनब के हमरा। हिंद जब बड़ी हो गई तो मौला हुसैन ने हिंद के बाप को हुक्म किया कि तेरी बेटी बड़ी हो गई है तो अपनी बेटी को वापस अपने घर ले जा। हिंद का बाप आया, हिंद को लेकर चला गया शाम और यजीद के साथ ब्याही हुई। यजीद के साथ हुई ना हुई बल्कि जबरदस्ती एक यजीद की शादी, तारीख लिखा ब्याही हो गई, शादी हो गई। ऐसे हुई जैसे फिरौन के दरबार में आसिया रह रही थी, वैसे हिंद दरबार यजीद में रह रही थी। ज़ियारत हुसैन दिलों में पनप रही थी। ज़ैनब की ज़ियारत की मुश्ताक थी। तारीख लिखती है जब से ये दरबार में रहती थी, रोज का मामूल था इस बीबी का कि रोज नजर मिलाती थी ताकि हुसैन सलामत रहे, अली अकबर सलामत रहे, अब्बास सलामत रहे, जनाब ज़ैनब सलामत रहे। हाँ अजीजों, जब ये जुटा हुआ काफिला ये शाम के दरबार से गुजरता हुआ ये काफिला जिंदान शाम तक चला गया और हिंद अपने महल में रह रही है। तारीख लिखती जब हिंद अपने महल में रह रही तो रातों को नींद नहीं आती, दिन में न सुकून न रात को नींद आती है। जब बहुत ये परेशान हो गई तो एक मरतबा औरतों को बुलाया, कहने लगी ये बताओ ये जो कैदी लोग आए थे ये कौन से लोग हैं? जब से ये आए हैं मेरी नींद न जाने कहाँ चली गई। रात को जब मैं बिस्तर पर जाती हूँ न जाने मुझे क्या क्या नजर आता है, मेरी नींद उड़ गई है, मुझे सुकून मैसर नहीं होता। मैं ये चाहती हूँ कैदियों से मेरी मुलाकात करा दी जाए। अब हिंद है ज़ौजे यजीद है, अब हिंद का पैगाम आ गया जिंदान शाम में। ज़ैनब के कानों में आवाज टकराई कि ऐ ज़ैनब, ऐ उम्मे कुलसूम, ऐ सय्यदे सज्जाद, आपको खबर दी जा रही है कि रात की तारीखी में ज़ौजे यजीद हिंद ज़ैनब से मुलाकात करने के लिए जिंदान शाम आ रही है। हिंद अपने हुजरे से निकली, सर के ऊपर चादर थी, हरे बीबियों का झुरमुर था, इनके कदम चल रहे थे धीरे धीरे, लेकिन
हिंद ने जब पूछा बीबी इतना बता दीजिए, हाँ कहाँ के रहने वाले हैं? ज़ैनब ने कहा मदीने के रहने वाले। हाँ अभी तो हर आँख नम हो जाएगी जनाब, ज़ैनब हिंद से मुखातिब हो रही है, कनीज़ी में आई है, थी ना कुरान पढ़ के सुनाया करती थी, सिखाया था जनाब ज़ैनब ने, पर्दे का एहतमाम जनाब ज़ैनब ने ही बताया था। हिंद ने कहा बीबी आप कहाँ की रहने वाली है? कहा मदीने की रहने वाली है। अदादारा जैसे नाम मदीना सुनना था, हिंद ने कहा आप मदीने की रहने वाली है? कहा हाँ मदीने के रहने वाले हैं। हिंद अपनी जगह से खड़ी हो गई, कहने लगी ज़ैनब ने हिंद तो क्यों खड़ी हो गई? कहा मदीने वालों का बड़ा एहतराम करती हूँ। कहा क्यों करती है? कहा तुम्हें मालूम नहीं उस मदीने में मेरा आका हुसैन रहता है, उस मदीने में मेरा आका अकबर रहता है, उस मदीने में मेरा आका अब्बास गाजी रहता है। हज़ादारो ज़ैनब मुखातिब हिंद से, जब हिंद ने कहा उस मदीने में हुसैन रहते, हिंद ने कहा उस मदीने में अकबर रहते, हिंद ने कहा उस मदीने में अब्बास रहते, एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने हिंद से कहा हिंद अरे ये बता उस मदीने में हुसैन रहते, उस मदीने में अकबर रहते, उस मदीने में अब्बास गाजी रहते, उस मदीने में कोई ज़ैनब भी रहती है? जैसे ही नाम ज़ैनब सुनना था, हिंद ने पलट के कहा है बीबी ज़ैनब का नाम इन जिंदानों में न लेना, ये शराबी का जिंदान है, ये किसी जुआरी का जिंदान, इस जिंदान में ज़ैनब का नाम न लेना। हज़ादारों क्या गुजर गई अली की बेटी पर, कहने लगी ए तूने पहचाना नहीं, अरे जिस हुसैन की तू नजर कराती है, जिस अकबर की तू नजर कराती है, वो हुसैन करबला में मारा गया, अकबर के सीने में बरछी लग गई, अब्बास के बाजू गरम कर दिए गए, ज़हरा का भरा घर उजड़ गया। हज़ादारों कयामत हो गई। कैसे ज़ैनब ने कहा होगा ए हिंद, जिस ज़ैनब की तू कनीज़ थी खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। ऐ हिंद तुझे मालूम होना चाहिए ज़ाली का भरा घर उजड़ गया, रसूल का नवासा मारा गया। ऐ हिंद मैं ही ज़ैनब हूँ, अरे मैं ही फातिमा की बेटी हूँ, मैं भी हुसैन की बहन हूँ। हज़ादारों एक मर्तबा जिंदान में कोहराम हुआ, हिंद ने अपनी चादर को उतार दिया, अरे ज़मीन पे गिर गई, ज़मीन से खाक उठाकर बालों पे मारने लगी, कहने लगी हाय रे क्या हो गया, अहले बैत के घराने पे क्या मुसीबत आ गई, ज़ैनब पे मखना हो गई, इनके सर पे चादर रह गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रसूल माबूद हमारे सफल अपनी बात जान माबूद जी हम इश्या में लेकर आप जान मार सता माबूद इमाम ज़माना के जुर्म में जब के तारीफ फरमा और हम को क्या अवान रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतल मातम।